خذوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اور جب امت محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کو توڑ ڈالیں گے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ ڈالیں گے، وعدہ کو توڑ ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، ان کے ہی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور ایک ایک چیز کو چھین کر ان کو کمزور بنا دے گا۔ ہم لوگوں نے کیا وعدہ توڑا ہے؟ 5 بار دین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کے مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ 17 مرتبہ ہم تیرے میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب پریشانی آئی تو کسی درگاہ کے پاس چلا گیا، اگر بگڑی بنانے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، بچہ دینے والا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر ایک بال بھی پیدا نہیں کر سکتا، پھر بھی انسان اتنا نادر ہے کسی غیر کے سامنے جا کے اپنے توحید کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کو توڑ ڈالیں گے، جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کو توڑ ڈالیں گے تو ان کے اوپر ان کے ہی دشمن کو مسلط کر دے گا اور ان کے سارے چیز کو چھین کر ان کو کمزور بنا دے گا۔ اور نمبر 5، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈر ہے، جو مولوی حضرات ہے، جو تابعدار ہے، اقتدار ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، مولوی حضرات ہیں، جب تک کہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ قاضی صاحب فیصلہ کریں گے تب تک کہ ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ان کے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی، اور جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی امت کا کایا پاچا ہو جائے گا، دینی دشمنی بن جائے گی۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، کون کیجیے تصور کیجیے، تو یہ پریشانی، یہ ساری پریشانی جب آتی ہے، اب میرا سوال ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ان تمام برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز، پہلا علاج ہمارے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت اتنی بہترین چیز ہے، ایمان سے زیادہ بڑی دولت آج کائنات کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان پیدا کر لو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھائی پیدا کر لو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لو، خوف پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی مومنوں کو مدد کیا تھا، آج اس کائنات کے اندر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے
کن لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات کے اوپر ہم ان کو حکومت دیں گے، زمین کا خلیفہ بنائیں گے، اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر ان کی حکومت چلے گی، ان کا ہی راج چلے گا۔ حکومت آئے گی کس پر آئے گی؟ مومین پر۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اس سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا زمین کا۔ وَيَمَكْنَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دین کو اونچائی پر لے جائے گا، مجھے مقام عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے دہشت کو نکال کر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر طاقت کو بھر دے گا، قوت کو بھر دے گا، تمہارے اندر رعب و دبدبہ کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ میرے بھائیوں، دہشت کو نکال کر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ساہس اور ہمت کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، یعبدوننی، میرے بندو تم صرف میری ہی عبادت کرو گے اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو ہمارے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی سر کو بلند کرے گا، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان پیدا کر لو، تم متقی بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ آج ہم ایمان والے نہیں ہیں، آج ہم بے ایمان ہو چکے ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا علاج، قرآن اور حدیث سے ہمیں مربوط رکھنا ہے، کنیکٹ رکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اگر ہم دوسری کی طرف جائیں گے، دوسری چیز کو ایکسپٹ کریں گے، تو ہمارے اوپر پریشانی پھر آئے گی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمایا۔ ایک دن اللہ کے نبی تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ کیسا تقریر کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں موعظۃ حسنہ، بہت بہترین اور جامع تقریر کر رہے تھے۔ اس کے بعد ذرفت منها العیون، جس کو سننے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل کانپ اٹھے، ہمارے دل لرز اٹھے۔ ہم نے کہا اِنَّا هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُعَدِّئٍ، اے اللہ کے نبی آپ ایسے تقریر کر رہے ہیں، آپ ایسے خطبہ دے رہے ہیں، آپ ایسے لیکچر دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے الوداع یہ تقریر ہے۔ فَمَاذَا تَأْخُذُ إِلَيْنَا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کچھ نصیحت کر کے جائے، کچھ ہمیں وصیت کر کے جائے، کچھ دے کے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی قد ترکتکم علی البیضاء، اے میرے صحابہ جس منہج کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طریقے کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس شریعت کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ 24 آور 24 گھنٹہ روشنی ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات اور دن 24 گھنٹہ روشنی ہے۔ میری شریعت کے اوپر چلنے والے، میرے طریقے کے اوپر چلنے والے نہ رات میں پریشانی ہوں گے نہ دن میں پریشان ہوں گے۔ 24 گھنٹہ 24 آور۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُونَ، میرے مرنے کے بعد جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہم ہلاک ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمیں دے کر کیا تھا، اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں دے کر کیا ہے، جو شریعت ہمیں دے کر کیا ہے، وہ شریعت آج ہم بھول چکے ہیں، وہ طریقے آج ہم بھول چکے ہیں، اور اپنے ہی جو باتیں اپنے من منی باتیں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں، وہاں کی باتیں، یہاں کی باتیں ہم کرتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي. اور اے میرے صحابہ، میرے مرنے کے بعد تم زندہ رہو گے، صحابہ بہت سارے اختلاف دیکھو گے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا لگ جائیں گے، تو اس حالات میں اس موقع پر میرے سنت کے دامن کو تھام لینا اور میرے صحابہ کے سنت کے دامن کو تھام لینا، ناجت پا جاؤ گے. کیا پتا چلا؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب تک کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے تب تک ہمارے پر کوئی پریشانی نہیں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت آخری حج جب کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے پاس دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری شریعت، میری حدیث. یہ دونوں چیزوں کا اگر پکڑ کے رہو گے تو دنیا میں تمہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. آج ہم گمراہ ہیں لاچار ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر وہ ساری کی ساری پریشانیاں آئی. تیسرا علاج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے رشتہ دار سے محبت کرتے ہو، خاندان سے محبت کرتے ہو، اپنے مال دولت سے محبت کرتے ہو جو تم نے کمایا ہے، اور ان تجارت سے تم محبت کرتے ہو جس کا ڈر ہے نقصان ہونے کا ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور اس مکان سے تم محبت کرتے ہو، اس گھر سے تم محبت کرتے ہو جس سے تم راضی ہو، جس سے تم خوش ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تمام چیزوں سے اگر محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ان ساری چیزوں میں اگر محبت ہو گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا. کبھی بھی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. آج اگر عذاب ہے تو ہم نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، اللہ کو ٹھکرا دیا اور جہاد کو ہم نے انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب. تصور کیجیے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ضرور آئے. محبت کرنی ہے، باپ سے محبت ہونی چاہیے، ماں سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے محبت ہونی چاہیے، بیٹی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنی محبت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان تمام چیزوں کو محبوب ہو جائے، ان تمام چیزوں سے ہم محبت کر بیٹھے. اور چوتھا علاج کیا؟ چوتھا علاج ہے کہ اگر قانون چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کتاب قرآن مجید کا قانون چلے گا. قرآن آ جانے کے بعد نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قانون چل سکتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قانون چل سکتا ہے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قانون چل سکتا ہے. قانون اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے. آج ہم نے غیروں کی نقل کرتے ہیں. تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ لے کر آیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا چھوٹا سا نسخہ لے کر آیا، حصہ لے کر آیا، پاک لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاذہ نسخۃ من التورات، اے اللہ کے نبی یہ تورات کا چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ تورات کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ان کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، غصہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ثقلت السواکل یا عمر، اے عمر کیا تم نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف؟ کیا تو دیدار نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے چہرہ کی طرف دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے غصہ سے سرخ ہو گیا ہے، لال ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ فنظر عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیدار کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیدار کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول غصہ میں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ رضین باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے۔ رضین باللہ ربا، آج میں راضی ہوں، آج میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دین، اور اسلام دین ہونے کے اعتبار سے، وبمحمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے اعتبار سے میں خوش ہوں، راضی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی محمد بیدی، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو گے، مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اپناؤ گے، لَصَلَوْتُمْ السَّوَاءِ السَّبِيلِ، تو سن لینا اللہ کی قسم تم سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ گے، خلال ہو جاؤ، سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، جہنم کے راستہ میں چلے جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا أَدْرَكَ نَبُوَّتِي، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے لَاتَّبَعَنِي، تو میری ہی عبادت، میری ہی اتباع کرتے، میرے نقش قدم پر چلتے، میرے پیروی کرتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے انبیاء سے وعدہ کر رہا تھا، ایک ایگریمنٹ لے رہا تھا کہ اے میرے انبیاء ہم نے تم کو کتاب بھی دوں گا، ہم نے تم کو حکمت بھی دیا ہے، اور تمہاری ہی تمہاری موجودگی میں ایک ایسی کتاب آ جائے، ایک ایسا نبی آ جائے، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ سارے کے سارے انبیاء نے کہا تھا ہاں اے اللہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اپنی شریعت کو بدل دیں گے، ہم اپنے طریقہ کو بدل دیں گے، ہم اپنے مسلک کو بدل دیں گے، ہم اپنے مذہب کو بدل دیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اوپر چلیں گے۔ سارے کے سارے انبیاء نے جواب دیا تھا، اقرار کیا تھا، تسلیم کیا تھا، لیکن آج ہم غیروں کی نقل کرتے ہیں، یہودی کی طرح نقل کرتے ہیں،
غیروں سے دوستی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آج ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں, آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, آج ہم 5 جنوری مناتے ہیں, اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. لعنت ہے اس کی بات پر. اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت, ہم نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلتے ہیں. میرے بھائیوں, تصور کی جب غور کیجیے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قال فاشهدوا, اے میرے نبیوں, اے انبیاء علیہ السلام, اگر تم اس بات پر تسلیم کرتے ہو تو گواہی بن جانا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہی بن جاتا ہوں, میں بھی گواہی دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کے بعد جو گمراہ ہو جائے گا, اس کے بعد جو اعراض کرے گا, کیا مطلب تم نے وعدہ کیا ہے اے انبیاء علیہ السلام, تم سب نے وعدہ کیا ہے, سگنیچر کیا ہے, ایگریمنٹ میں دستخط دیا ہے, اس کے بعد اگر تم پلٹ جاؤ گے, منہ موڑ لو گے, تو ضرور بضرور تم گنہگار ہو جاؤ گے. تو چوتھا علاج کیا ہے, یہ عذاب ضرور ہم رک سکتے ہیں. چوتھا علاج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل مانے, قرآن کو ہی. یہ قرآن ہی ہے جو آخری کتاب ہے, اس کے بعد اگر کوئی نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ کتاب ہے. قانون چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ, قرآن کا چلے گا, شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. میرے بھائیوں, اب 5واں علاج کیا ہے دیکھیں. 5واں علاج یہ ہے, 5واں علاج ہے کہ آج دین کس سے لیں. ہر ایڑے گڑے سے ہم دین دیتے ہیں. تقریر کرنے والا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو جواب, ہم کو سوال کرے گا. آج منطق کی باتیں لاجک کر کے آج لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے. ذرا صحابہ کی منزلت دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمس. اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی, دین کی بنیاد اپنے گھوڑے دورانے کے اوپر ہوتی, دین کی بنیاد اگر عقل کے اوپر ہوتی, لکان اسفل الخف اولا بالمس. بہتر یہی ہوتا کہ موزے کے اوپر حصے کو چھوڑ کر نچلے والے حصے میں مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا. دین کی بنیاد اگر عقل کے اوپر ہوتی, لاجک کے اوپر ہوتی. آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج کیسے کیسے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ الدہر سمجھ رہا ہے. آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کچھ ایسے علماء نکل چکے ہیں, علماء تو نہیں کہوں گا میں, کچھ پڑھنے پڑھ لیے, کچھ کتابیں مطالعہ کر لیے, مدرسہ کے چوکھٹ پہ کبھی پیر نہیں رکھا ہے. آج وہی دین کی بگڑی شکل کرنے والے آج مجبور ہے کہ حدیث نمبر بیان کرے, قرآن کی آیت بیان کرے, یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں یہاں کی. حدیث مطالعہ نہیں کرتے. آج گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیکھیں, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, لیکن اللہ تعالیٰ علم کو ضرور اٹھائے گا علماء کے ذریعے. بڑے بڑے علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بلا لے گا. حتی اذا لم یترک, جب دنیا کے اندر کوئی عالم باقی ہی نہیں رہے گا, صحیح طریقے سے دین کو بیان کرنے والا, صحیح طریقے سے حدیث پڑھنے والا, حدیث کا مفہوم بتانے والا جب دنیا میں نہیں رہیں گے, مسئلہ استنباط کرنے والے جب دنیا میں نہیں رہیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہل لوگوں کو, گوار لوگوں کو نیتا مان لیں گے, مفتی بنا لیں گے,
فَاسْأَلُوا، اور اس سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَئُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور سوال کا جواب دے گا بغیر نالج سے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور جس کو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی گمراہ، مطلب سائل اور مسئول دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی، میں تقریر فیس بک پر تقریر سن رہا تھا تو وہ بول رہا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربعین، کیا کہتا ہے؟ تنکح المرأۃ لأربعین، مطلب شادی کرو، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تنکح المرأۃ، شادی کرو، امر کی صیغہ استعمال کرتا ہے لیکن یہاں تو مفعول کا صیغہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، میننگ دیکھیے کیسے بتا رہا، تنکح المرأۃ، شادی کرو عورتوں کو چار چیزوں کو دیکھ کر، لیکن مانا تو ایسا نہیں ہے، مطلب تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ شادی کی جاتی ہے، مطلب کی جاتی ہے اور کرو، دونوں آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے، لیکن بیان کرنے والا اور بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ آج لوگ بھی جاہل ہو چکے ہیں، کس سے دین لینا چاہیے ابھی فرق نہیں کر پاتے، حدیث کے عبارت صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، حدیث کا ترجمہ غلط بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا عالم دین ہے، یہ دائی ہے، یہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر پریشانی آئی علماء کی بے عزتی ہونے کی وجہ سے، غلط معنی بتایا جا رہا ہے، غلط ترجمہ بتایا جا رہا ہے، تنکح المرأۃ لأربعین، شادی کی جاتی ہے لڑکیوں کو چار چیزوں کو دیکھ کر، اور بیان کرنے میں کیا کہتا ہے کہ شادی کرو، مطلب حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ، حکم کرتا ہے، اللہ کے رسول نے حکم کیا تھا، اختیار ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کے حدیث کا صحیح سے ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ رات کے سامنے اور کچھ باتیں لمبی کروں، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جتنی باتیں بتائی گئی ہم تمام لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔